آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹر پلان تیار، مولانا کے آنے کا حکومت کو انتظار، فضل الرحمان اب تاریخ نہ بدلیں، اسلام آباد آ جائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکا کی رائے، حکومتی ترجمانوں کو بھی اہم ہدایت مل گئی، وزیر اعظم کہتے ہیں مولانا اپنی ڈوبتی سیاست بچانا چاہتے ہیں، مدارس میں اصلاحات پر وہ زیادہ پریشان ہیں۔ حزب اقتدار کا خاتمہ، حزب اختلاف کا مشن، آصف زرداری نے کھل کر مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر دی، جے یو آئی کے مشن کے لیے کامیابی کی بھی دعا، کہا حکومت کو مزید وقت دینا ملکی مفاد میں نہیں، مولانا کی کتنی مدد کی جائے، پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب، بلاول بھٹو کہتے ہیں حکمران بے نقاب ہو چکے، اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ پیادہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسائزنگ مشین رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے۔ مولانا صاحب بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نظام کو پٹری سے اتاریں۔ اپوزیشن کے مورچے پر حکومتی صفوں سے گولہ باری، شیخ رشید کہتے ہیں این آر او مل جائے تو ساری تحریک ختم ہو جائیں، فیصل واؤڈا بولے مولانا طویل بیٹھک چاہتے ہیں، ایسا بٹھائیں گے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، گورنر سندھ نے کہہ دیا مولانا کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، شہریار آفریدی کہتے ہیں مولانا اپنا شوق پورا کر لیں، حکومت خوف زدہ نہیں ہے۔ محمود خان صاحب ہمیں دھمکی نہ دے، میں ہوں سابق وزیر اعلیٰ اور وہ ہے موجودہ وزیر اعلیٰ، اگر ہم نے اس کو گھر میں بند نہیں کیا تو میں دورانی بھی نہیں ہوں گا اور سابق وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہوں گا۔ آزادی مارچ پر وزیر اعلیٰ محمود خان کا بیان، خیبر پختونخوا کے ایوان میں اٹھ گیا طوفان، اپوزیشن لیڈر اکرم درانی بولے دھمکی نہ دیں ورنہ وزیر اعلیٰ کو انہی کے گھر میں بند کر دیں گے، حکومت سے کنٹینر ملنے کی امید تھی، دھمکی کی نہیں، پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے، نون لیگ نے الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، مریم اورنگزیب کہتی ہیں چوری نہیں کی تو تلاشی دیں، بنی گالا کا محل اور بیرون ملک جائیداد کہاں سے بنائیں۔ فیصل واؤڈا کی نااہلی کے لیے شہباز شریف کی کوششیں بیکار، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کہتے ہیں والدین کی دعاؤں سے فتح یاب ہوا، شہباز شریف نے ہارنے کے بعد رونا رویا۔ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح، وزیر اعظم عمران خان نے عزم دہرا دیا، اسٹیل ملز کی بحالی سے متعلق اجلاس، بحالی کے لیے مختلف آپشنز پر غور، چین اور روس کی کمپنیاں بحالی کے لیے دلچسپی لے رہی ہیں، اجلاس میں بریفنگ، وزیر اعظم کہتے ہیں ادارے کو منافع بخش بنائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اور امریکہ کو جس کے انٹرسٹ میں بھارت ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر بات بگڑتی ہے تو وہ پاکستان ہندوستان تک محدود نہیں رہے گی۔ امریکہ کو کردار ادا کرنا ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا 2 نیوکلیئر طاقتیں آمنے سامنے ہیں، بات بگڑی تو وہ پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہے گی، طالبان اور امریکہ کے مذاکرات پر بھی زور دیا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی عوام کا احتجاج، ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے، آزاد کشمیر میں ایل او سی کی جانب مارچ، اسلام آباد میں بھی بھرپور اظہار یکجہتی، بنوں کے طلباء بھی نکل آئے، کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈ نے بھی ریلی نکالی، مشال ملک کی مزار قائد پر حاضری، یاسین ملک کی صحت پر اظہار تشویش۔ کی مزاحمت پر طالبہ قتل کیس کی تحقیقات جاری، رینجرز اور پولیس کی تفتیشی ٹیم کا پھر جائے وقوع کا دورہ، تفتیشی ٹیم نے اطراف کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی چیک کیے۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، انتظامیہ کی مبینہ غفلت پر ساتھی طلبہ سراپا احتجاج،
دوست 1 گھنٹے تک تڑپتا رہا، اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ مظاہرین کا موقف، یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بیمار والد کی عیادت، بیٹا زندگی ہار گیا۔ لاہور کے میو اسپتال میں 13 سالہ بچہ لفٹ میں پھنس کر جاں بحق۔ والد کی تیمارداری کے لیے آیا تھا، 1 گھنٹے تک لفٹ میں پھنسا رہا۔ خون کے پیاسے مچھر نے زندگیاں چھین لی۔ کراچی میں ڈینگی سے متاثرہ 31 سالہ شخص چل بسا۔ ملک بھر میں بھی سینکڑوں مریض اسپتالوں میں موجود۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، صرف لاہور میں 217 نئے کیسز رپورٹ۔ ڈاکٹرز پر تشدد کیس، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ڈاکٹرز کی ضمانت منظور، 50,000 روپے کے مسلکے جمع کرانے کی ہدایت، ڈیوٹی پر آنے کا بھی حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے، تعلیم یافتہ افراد کو تشدد کا نشانہ بنانا بڑا ظلم ہے۔ خیبر پختونخوا کے مسیحا باز نہ آئے، ہڑتال کا 10واں روز، آج بھی او پی ڈی بند، مریض رل گئے۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا کہتے ہیں نئے قانون سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا۔ شوکت یوسفزئی کے پکوڑوں والے بیان کی مذمت۔ ملک بھر میں بادلوں کے ڈیرے، کراچی میں برسات، کئی علاقے بھیگ گئے، موسم خوشگوار۔ اندرون سندھ بھی وقفے وقفے سے برسات، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی میگھا برس پڑی۔ نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں دن میں خنکی تو رات میں سردی۔ کوہ ساروں نے سفید چادر اوڑھ لی، بابو سر ٹاپ سمیت پہاڑوں پر برف باری۔ وزیر اعظم عمران خان کی بڑی بیٹھک سے، جس میں جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے پلان پر غور ہوا ہے۔ پارٹی ترجمانوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان شوق سے اسلام آباد آئے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مدارس اصلاحات پر پریشان مولانا فضل الرحمان اپنی ڈوبتی سیاست بچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ کچھ بھی کر لیں، احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مولانا کے اسلام آباد لاک ڈاؤن پر وفاقی حکومت کا کاؤنٹر پلان، وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ جے یو آئی کے آزادی مارچ اور دھرنے پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا مولانا فضل الرحمان اپنی ڈوبتی سیاست بچا رہے ہیں، وہ مدارس اصلاحات پر پریشان ہیں۔ اگر اصلاحات ہو گئیں تو پھر طلبہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ کچھ بھی کر لیں، احتساب پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی۔ وزیر اعظم کی گفتگو پر شرکاء نے کہا مولانا فضل الرحمان شوق سے اسلام آباد آئے، امید ہے کہ مولانا 27 اکتوبر کی تاریخ نہیں بدلیں گے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ مشیر خزانہ نے حکومتی اقدامات اور موجودہ صورتحال پر شرکاء کو بریف کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آزادی مارچ کی تاریخ بدلنے کا مطالبہ کر دیا۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر کو بھارتی فوج نے سری نگر پر یلغار کی تھی، مولانا 27 تاریخ پر نظر ثانی کرے۔ یہ بھی کہا کہ مولانا اسلام آباد آ بھی گئے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ 27 اکتوبر کے دن کا انتخاب غلط ہے۔ 27 اکتوبر وہ دن ہے جس دن ہندوستان کی افواج نے یلغار کی تھی اور قبضہ کیا تھا۔ میں نے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ نظر ثانی کی جائے۔ مولانا کا فیصلہ ہے، اگر وہ آ بھی جاتے ہیں، پڑاؤ کر بھی لیتے ہیں، حاصل وصول کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ کارکنوں کو دلاسا دینے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، پلان 1 ہے، پلان 1 پہ بھی اتفاق نہیں ہے، پلان 2 اور پلان 3 تو کجا۔ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ مل گئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جمہوری احتجاج کے لیے مولانا کا ساتھ دیں گے، آزادی مارچ کے لیے کتنی مدد کر سکتے ہیں اس بات پر غور کے لیے پارٹی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ بولے ہمارا ایک ہی مقصد ہے، حکومت گھر جائے۔ یہ بھی کہا معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا، تاجروں کو آرمی چیف سے ملنا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے۔
ہمارا بزنس کمیونٹی اتنا پریشان ہو گیا، کل ہماری آرمی چیف آف سٹاف تک پہنچا تھا۔ کل ہر ایشو کے لیے ہر کمیونٹی پارلیمنٹ کے بجائے پی ایم ہاؤس کے بجائے جی ایچ کیو پہنچیں گے۔ خان صاحب نے خود پارلیمان کو انڈرمائن کیا۔ سارے اپوزیشن پارٹیز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ دھاندلی زدہ حکومت 1 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ان کو گھر جانا پڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے پارٹی کا اجلاس بلایا ہے تاکہ ہم اپنا پارٹی سے مشورہ کریں کہ ہم کس حد تک مولانا کا مدد کر سکیں۔ اور سابق صدر آصف زرداری نے بھی اپنا وزن مولانا کے پلڑے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں حکومت کو مزید وقت دینا ملک کے مفاد میں نہیں، جے یو آئی کے مشن کی کامیابی کے لیے دعا بھی کر دی۔ زاہد صاحب کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب نکال دیے، کامیاب ہو جائیں گے اپنے اس مشن؟ انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ اور اب پیپلز پارٹی کا بھرپور انداز سے سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے جانے؟ ہم سب کر رہے ہیں۔ اپوزیشن احتجاج کے لیے تیار تو وزراء نے بھی کرنے شروع کر دیے وار۔ وفاقی وزراء نے تاک کر مولانا اور ختم ہو جائے۔ 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ عمران خان دھرنے کو قبول کر لے گا، ان 5 لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ فیصل وارڈے نے کہا مولانا کے لیے اڈیالہ جیل میں بیڈ لگوا دیا۔ اڈیالہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسائزنگ مشین رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے۔ شہریار آفریدی نے کہا حکومت گرانا مولانا فضل الرحمان کے بس کی بات نہیں۔ کنٹینر بھی دینے ہیں، حلوہ کہتے ہیں حلوہ بھی دیں گے، جو چاہتے ہیں مولانا صاحب، لیکن انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کا یہ اقتدار کا خواب میرے رب کے فضل سے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ گورنر سندھ نے آزادی مارچ کو جمہوریت ڈیریل کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ مولانا صاحب بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نظام کو پٹری سے اتاریں اور کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ مولانا صاحب کی اپنی کوئی گنجائش نکلے بیچ میں۔ وزراء کہتے ہیں اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کرے، پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ملک کسی دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر اسد قیصر بھی آزادی مارچ کے اعلان پر بول پڑے۔ کہا ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے، ایسے میں دھرنوں اور مارچ کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، جتنے ہمیں کشمیر کے حوالے سے ایک بیرونی خطرات لاحق ہیں اور اکانومی کی جو صورتحال ہے، جو اس کے بارے میں اس قسم کا عمل کرے گا خود اس کا فیصلہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ذاتی بغض اور اناد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے بیان پر کے پی کے اسمبلی میں طوفان۔ اپوزیشن لیڈر اکرم درانی بولے دھمکیاں نہ دیں ورنہ محمود خان کو ان کے گھر میں بند کر دیں گے، جس پر سینئر وزیر عاطف خان نے کہا اگر ہم نے اپنے ورکرز کو حکم دیا تو پھر کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا۔ محمود خان صاحب ہمیں دھمکی نہ دے، میں ہوں سابق وزیر اعلیٰ اور وہ ہے موجودہ وزیر اعلیٰ، اگر ہم نے اس کو گھر میں بند نہیں کیا تو میں درانی بھی نہیں ہوں گا اور سابق وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہوں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے محمود خان صاحب کو، یہ میرا ورکر کا چیلنج ہے، یہ میری جماعت کا چیلنج ہے۔ محمود خان صاحب کو گھر پہ بند کرنے کی تو ہم نے میرے خیال میں آپ لوگوں نے شاید اتنی اپوزیشن نہیں کی جتنی ہم نے کی ہے، تو ہمارے ورکر بھی ہیں اور وہ بھی، ان کو بھی کوئی ایشو چاہیے، تو اگر ہم بھی، وہ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بھی ان کو کسی کام پہ لگا دیں تو پھر کوئی بھی گھر سے نہیں نکلے گا، یہ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مقدمے کی سماعت اوپن ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے۔ کیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن میں 2014 سے زیر سماعت ہے، اس پورے کیس کو اوپن ٹرائل کیا جائے، اور اگر دوسروں سے عمران صاحب 1970 3 نسلوں اور ذاتی کاروبار کا سوال کر سکتے ہیں تو عمران خان سے ان کا سوال اور ان کی پارٹی کا سوال ہونا بنتا ہے۔ جیل میں ایک صاحبزادی کے موبائل سے زبردست معلومات ملی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا، کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ خاتون سے جو لوگ رابطے میں تھے سب کا ریکارڈ موبائل فون میں موجود ہے۔ جیل میں ایک بچی سے موبائل فون پکڑا گیا، اس میں ساری چیزیں نکل آئی ہیں۔ لاہور جیل میں ایک صاحبزادی سے موبائل فون پکڑا گیا،
اور یہ لوگ جو رابطے میں تھے وہ سارے ایکسپوز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ متعلقہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہوں گے کہ جتنی زبردست انفارمیشن اس موبائل فون پہ ملی۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی نااہلی کے لیے شہباز شریف کی کوششیں بیکار ہو گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ شہباز شریف نے کراچی کے حلقہ NA 249